نے آپ کو دکھائے. پیغمبر کو پابند کیا جا رہا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی حتی یحکموک فیما بینہم، جب تک کہ پیغمبر کو اللہ کی نائب کی حیثیت سے اپنے درمیان فیصل تسلیم نہ کرے. تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، سیاسی فیصلے، عدالتی فیصلے، اجتماعی فیصلے، معاشرتی فیصلے، تنازعات کے درمیان صلح کرانے کی یہ ساری ذمہ داریاں پیغمبروں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی. یہ ذمہ داریاں ان کی نبوت کی ذمہ داریوں کا حصہ ہوا کرتی تھی اور وہ اس بات کے پابند تھے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ان اصولوں کے مطابق کیے جائیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں دکھائے ہیں، تمہیں بتائے. تو اسلامی ریاست کا پہلا اصول حاکمیت مطلقہ اللہ کو حاصل ہے، اس میں کسی اور شخص کو عمل دخل اجازت نہیں. اور میں نے کل آپ کو اشارتاً بتلا دیا تھا کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کی حیثیت بھی تشریعی حیثیت ہوتی ہے. ان کا کہا ہوا، ان کا کیا ہوا فیصلہ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ خود اللہ نے کیا ہو. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا فیصلہ ہے تو پھر اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہو، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہو تو شریعت کا فیصلہ ہے. اور احادیث مبارکہ بھی قرآن پاک کی طرح حجت. قرآن پاک نے اس حوالے سے ہمیں یہ بتلایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دیں اسے لیں اور جسے منع کر دیں اس سے رک جائے. تو اب پیغمبر کی بات لینا یہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پیغمبر کی منع کی ہوئی چیزوں سے روکنا یہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے. اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا یہ تب قرار پائے گا کہ جب پیغمبر کے حکم کو اللہ کا حکم مانا جائے، تسلیم کیا جائے. اس اعتبار سے جب حاکمیت مطلقہ کی بات آئے گی کہ فیصلوں کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو ذات کے اعتبار سے، خالق اور مالک ہونے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اس حاکمیت کا اطلاق تو پھر اللہ کی ذات پر ہوگا. لیکن اگر حاکمیت اس معنی پر لے لیا جائے کہ فیصلے اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، تو پھر اس حاکمیت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور ان کے ارشادات مطہرہ احادیث مبارکہ بھی داخل ہو جاتی ہے. تو پھر ہم یہ کہیں گے حاکمیت کا مطلب کہ تشریعی حیثیت، قانون سازی کی حیثیت یہ شریعت کو دی جائے اور اس کو تسلیم کی جائے. تو پہلی بات جو اسلامی اصول سیاست میں آتی ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے. اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے، چونکہ میں نے اس کے اندر وضاحت کر دی، پھیلاؤ پیدا کر دیا کہ یہ حاکمیت شریعت کے معنی میں، لہذا شریعت کو حاکم تسلیم کیا جائے. اور جب شریعت کو آپ نے حاکم تسلیم کر لیا تو پھر اس میں قرآن پاک کے اندر جو براہ راست احکام ہے وہ بھی شامل ہوں گے، اور پیغمبر علیہ السلام کے وہ ارشادات جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جس کے ثبوت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
نصوص کے درجے میں ہے تو ان کے مطابق فیصلے کرنے کے بھی ہم پابند رہیں گے۔ لہذا کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا آئین، کوئی ایسا دستور، کوئی ایسی ترمیم آئین کے اندر نہیں کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت کے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نصوص کے برخلاف ہے۔ تو آئین کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جو من عند اللہ یا من جانب الشریعہ، من عند اللہ نہیں، من جانب الشریعہ، تاکہ اس کے اندر پھیلاؤ ہو، وہ منصوص ہے۔ اور بعض وہ چیزیں ہیں جو من جانب الشریعہ منصوص نہیں۔ تو جو من جانب الشریعہ منصوص ہے اور قطعیت کے ساتھ، یقینیت کے ساتھ ثابت ہے، تو اس حوالے سے کسی انسان کی رائے کا اعتبار بھی نہیں، قبول بھی نہیں، بلکہ اس سے رائے لینا بھی جرم ہے۔ مثلا شراب حرام ہے، اب شراب کی حرمت عدل فیصلہ ہے، نص ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں ان کا ذکر ہے۔ اب کوئی شخص اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بل پاس کروں گا اور عوام فیصلہ کرے گی یا پارلیمنٹ کے ممبران فیصلہ کریں گے کہ شراب کی اجازت دی جائیں یا نہ دی جائیں، تو اس کی اجازت نہیں، یہ صراحتاً کفر۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کرتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نصوص کے خلاف ہے، حاکمیت خدا تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے چند جرائم کی سزائیں خود اللہ رب العزت نے مقرر کی۔ چوری کی سزا، ڈاکہ زنی کی سزا، بدکاری کی سزا، مرتد کی سزا، یہ اللہ رب العزت شریعت نے مقرر کی۔ اب اگر کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایسے ترمیم کرتے ہیں، ایسے دستور بناتے ہیں، ایسے آئین بناتے ہیں اور اس کو عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جس میں اللہ کی یہ مقرر کردہ حدود کے علاوہ ان جرائم کے لیے کوئی اور سزا مقرر کر دی گئی، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اسے قبول کرنے کی اجازت نہیں، اور کوئی مسلمان ان حدود کے مقابل میں دوسری سزا تجویز کرنے کا اہل بھی نہیں اور اس کو اجازت بھی نہیں، وہ مجاز ہے۔